ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے لوگوں کو کس طرح سے مطلب کلچر نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے کہ وہ نکل کے آئیں گے تو ان کی گندگی دیکھنے کو مل جائے گی۔ یہ ایک ایسی ایک چیز، ایک مثال، کہتے ہیں کہ کسی کے گھر کی صفائی دیکھنی ہے تو اس کا باتھ روم دیکھو، اگر وہ کیسا ہے۔ اب یہ ایک جس کو چھوٹی چیز ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑی، اس سے پورا ہمارا سمجھ میں آ جاتا ہے، پورا سمجھ ہی میں آ جاتا ہے بھائی۔ جس کا اندر اس طرح کا مسئلہ ہو پھر پورا ٹوٹل سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم عام طور پہ ایسا ہوتا، عام طور پہ کہ بھائی سب کچھ ہوتا، پانی زائد ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جہاں راستے سے پتھر ہٹانا ہے تو راستے سے پتھر کون ہٹاتا، ہر کوئی اپنی گندگی دکھاتا، بھائی دیکھ کے جاؤ۔ اور یہ کتنی غلیظ بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک انسان ہماری گندگی آ کے دیکھے۔ تو یہ دیکھیے کتنا تکلیف ہم اللہ کی مخلوق کو پہنچاتے ہیں۔ تو جس اسلام نے کا کتے کو پانی پلا دیا اس پہ جنت ہو گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا جائے، راستے سے پتھر ہٹا دیا جائے، راستے میں پتھر ڈالنا ہے۔ قربانی کا موقع بھی گزرا ہوا ہے، میں نے تو اس پہ بہت گفتگو کی کہ قربانی کے موقع پر، جب یہ تو پہلا زمانہ بھی دیکھا ہے جب بہت ساری اجازتیں تھیں، کہیں بھی ذبح کیا ہوا ہوتا تھا، کہیں بھی اجڑی ڈالی ہوئی ہوتی تھی، کہیں بھی گوشت کے ٹکڑے ڈالے ہوئے ہوتے تھے، مسلم محلوں میں ایک طرح کی ایک مخصوص قسم کی ہائی پروٹین سڑنے کی وجہ سے بدبو ہوا کرتی تھی۔ آپ بتائیے، ہم کھاتے ہیں جب ہم کو بدبو برداشت نہیں ہے، جو لوگ نہیں کھاتے تھے ان کو کس طرح کی بدبو ہوتی رہی ہوگی اس ایریے میں جہاں مسلمان رہتے تھے۔ پھر کوئی کہے گا نہیں، ٹھیک ہے وہ ایک تعصب والی بات ہے، کوئی کہے گا نہیں کہ بھی مسلمان رہیں گے یہاں گوشت کھائیں گے، گوشت کے ٹکڑے سڑیں گے، بدبو ہوگی تو ہم کو تکلیف ہوگی، ہوگا کہ نہیں؟ ایسا ہوگا۔ جانور کو ذبح کرنے میں کتنی بد احتیاطی۔ اسی شہر میں ایک بار ایسا حادثہ ہوا تھا کہ ایک جانور کا گلا کٹ گیا اور نوجوانوں نے مطلب اس کو گرانے میں ہنسی ہوا بہت کرتے تھے جب جانور لے کے آتے تھے، اسی ہوا میں ہاتھ کہیں ڈھیلا ہو گیا، جانور چھوٹ گیا، جانور دوڑتا رہا کافی دوری تک کٹے ہوئے گلے کے ساتھ۔ آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیم ہے یہ؟ کیا جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے؟ کیا دیکھنے والوں کو مطلب اچھا لگے گا کہ خراب لگے گا؟ تو صفائی، ہماری قربانی کی قبولیت میں تو صفائی بھی داخل ہے، ہماری قربانی کی قبولیت میں چمڑا بھی داخل ہے۔ چمڑے کا ریٹ تو خراب ہوا گیا جس دن جب چمڑے 1000-2000 کے بکتے تھے، اس وقت جو ہے چمڑے کے بارے میں تصور یہ تھا کہ یہ مولانا صاحب لے کے جائیں گے، یہ جماعت لے کے جائے گی، مطلب ذبح کرنے کے بعد میں چمڑا اگر نہیں اٹھایا اپنے عقیدے کے آدمی نے، دوسرے کے عقیدے والا لے کے جائے چلے گا، مگر ہم کو نہیں لے ہوتا تھا ایسا۔ آپ تاخیر کر رہے ہیں، اگر اپنے عقیدے کا صحیح عقیدے والا نہیں آیا، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو وہ چمڑا برے عقیدے والا لے کے چلے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چمڑے کے بارے میں ہمارا تصور یہ تھا کہ ہمارا ہے ہی نہیں، حالانکہ بکرا اور جانور کیا بغیر چمڑے کے خرید کے لائے تھے؟ مطلب گوشت ہی خالی قربانی میں شامل ہے، اس کا چمڑا قربانی میں شامل نہیں تھا۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہے۔ سماجی خدمت کے تعلق سے یہ ہم کس طرح کی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ یہاں تو ایکسٹرا چھوڑیے، جس قربانی کے بارے میں ہم اس عقیدے سے لے کے آئے ہیں کہ اس کے کھر سے لے کے اس کے سیخ کے سرے میں جو بال ہیں وہاں تک اللہ کے دربار میں قبول ہونا ہے، اس کے چمڑے کے بارے میں ہمارا تصور یہ تھا۔ اللہ کی مار ایسی ہوئی کہ سب ملیاں میٹھی ہو گیا، آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ کہیں سے کہیں چلا گیا۔ تو یہ ہمارا تصور ہے سماجی خدمت کے بارے میں۔